اور جس طرح مطلب قتل کے لیے قصاص کے لیے دیت دے کے معاف کیا جاتا ہے، اور فساد فی الارض میں بھی 4 قسم کی سزائیں ہیں، اور اس میں بھی سمجھو معافی کی گنجائش بھی ہے، لیکن چوری کی سزا کے لیے سمجھو کچھ بھی ایسے گنجائش ہے یا نہیں ہے اس کے اندر، وہ مجھے سمجھ میں نہیں ہے اس کے اندر۔ نہیں، چوری کی جو سزا ہے وہ سزا ان لوگوں کو ملے گی جن کے ہاں کچھ کریکٹرسٹکس پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ چوری کو بطور صفت اپنا چکے ہوں، یعنی وہ چور کہلانے کے مستحق ہوں۔ قرآن مجید نے جو صیغے استعمال کی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن میں وہ چیز کامل درجے میں پائی جائے۔ کسی شخص نے گزرتے ہوئے کسی کھیت سے گنا توڑ کے کھا لیا کسی کا، تو اب اس کو چور نہیں کہیں گے ہم، آپ کہیں گے آپ نے ایک غلط کام کا ارتکاب کیا۔ چور چور ہوتا ہے، یعنی وہ جس نے چوری کو پیشہ بنا لیا ہے۔ پہلی چیز، چوری کا عمل بترجہ اتم پایا جائے۔ دوسری چیز، جو مجرم ہے وہ اپنے حالات کی رعایت سے کسی عذر کا مستحق نہیں ہے، یعنی جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات اس کو کوئی امیونٹی نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص سے کہتا ہے کہ جی میں تو ایسے لوگوں میں پیدا ہوا، میرا باپ چور تھا، دادا چور تھا، میری خاندانی تربیت چوری کی ہوئی، تو میرا تو ایک طرح کا یہ بچپن کا اڑنا بچھونا بن گیا ہے، تو اب میں نے یہ کام کیا ہے، میں پکڑا گیا ہوں، تو مجھے اس کی رعایت دیں کہ میں نے اس کو اپنے اختیار سے انتخاب نہیں کیا تھا۔ یہ اس کے حالات ہیں۔ یا مثال کے طور پہ وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے جی میں تو بڑے غریب گھرانے سے تھا، ماں کا آپریشن کرانا تھا، بہن کی شادی کرانی تھی، اس لیے میں نے چوریاں شروع کر دی۔ تو مجرم کے حالات زیر بحث آتے ہیں اور جرم کی نوعیت زیر بحث آتی ہے۔ یہ دوسرا فلٹر ہے۔ تیسرا فلٹر یہ ہے کہ جس نے چوری کی ہے وہ ہے کون؟ مسلمان ہے، اللہ کے ساتھ عہد وفا باندھ کر مسلمان ہوا ہے، شعوری مسلمان ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ اگر اللہ کا یہ عہد توڑے گا کہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو تو اللہ کا عقاب اس کے اوپر آئے گا، یہ شعور وہ رکھتا ہے۔ اگر رکھتا ہے تو قرآن مجید نے بتایا کہ سزائیں ہیں ہی انہی کے لیے جو اللہ سے یہ عہد باندھ کر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس کو قرآن نے بیان کیا کہ نقالم من اللہ ہے، اور اگلی ہی آیت میں بیان کیا کہ یہ خدا کا عذاب ہے۔ تو عذاب ان پر نافذ ہوتا ہے جو شعوری طور پر جرم کو اختیار کرتے ہیں، جن پر حجت تمام ہو جاتی ہے ایک درجے میں۔ تو یہ ساری چیزیں جج دیکھے گا، جس کی عدالت میں قاضی کے پاس فیصلہ جائے گا تو وہ سوال کرے گا، پوچھے گا کہ دینی شعور کیا کیا تم جانتے تھے کہ مسلمان ہونے کے بعد یہ کام کرو گے تو یہ سزا ملے گی؟ اگر وہ اندازہ ہوتا ہے کہ دین سے واقف ہی نہیں ہے، تو اللہ جس جرم کا عذاب اس پر نافذ کرنا چاہتا ہے وہ اس کا مستحق ہی نہیں، اس لیے کہ اس کو شعور ہی نہیں تھا، وہ جانتا ہی نہیں تھا، تو پھر ان کو یہ سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ تو یہ انتہائی سزائیں بیان ہوئی ہیں، آخری سزا ہے۔ تو اگر آپ ان فلٹرز میں سے کسی فلٹر کو کمزور سمجھتے ہیں، اس شخص پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، تو ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے وہ انتہائی سزا ہے، اس سے کم درجے کی سزائیں کا نفاذ اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔